أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله
يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين ترجمہ یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اتاری اپنے نبی پر اور مومنوں پر اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو پوری سزا دی اور ان کفار کا یہی بدلہ ہے پھر اس کے بعد بھی اللہ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا اور اللہ ہی بخشش و مہربانی کرنے والا ہے اے ایمان والو بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہے وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ بھٹکنے پائیں اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہو تو اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کر دے گا بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں اور لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے اگلے منکروں کی بات یہ بھی نقل کرنے لگے اللہ انہیں غارت کرے وہ کدھر بہکے جا رہے ہیں ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی حالانکہ انہیں صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے اور اللہ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے گو کافر ناخوش رہیں اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرک برا مانے اے ایمان والوں اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں یہی درست دین ہے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہے ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں تاکہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں پھر اسے حلال بنا لے جسے اللہ نے حرام کیا ہے ان کے لیے ان کے برے کام خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا وانتی فجزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ درس قرآن کا یہ سفر رواں دواں ہے۔ الحمدللہ ہم اس درس قرآن کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کے ڈھیر سارے کلمات جو اس نے نصیحت بھرے پیارے پیارے کلمات ہمارے لیے رکھے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے۔ مزید اللہ سے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور اسے سن کر دوسروں تک پہنچانے والیاں ہمیں بنائے۔ اللہم آمین یا رب۔ میری بہنوں، یہ رکوع شروع ہو رہا ہے غزوہ حنین کے بارے میں، یعنی اللہ پاک نے اس میں یعنی اس رکوع کی شروعات میں ہی غزوہ حنین کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پچھلا جو ہم نے پڑھا تھا سورۃ التوبہ کے پچھلے رکوع میں جو ہم نے پڑھا تھا، تو وہاں پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ خوب ابھار رہا ہے مومنین کو اللہ کی راہ میں مر مٹنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے جینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے مرنے کے لیے۔ اللہ سے محبت شدت کے ساتھ کرنے کا حکم ہمیں ملا تھا پچھلے درس میں، اور وہ شدت سے حکم محبت کرنا اللہ سے، اس کے رسول سے، جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، یہ بات بھی بتلائی گئی۔ یعنی شدت سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اب جب ایمان کو مکمل کر لیتا ہے بندہ، شدت سے اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی راہ میں مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اس محبت میں کمی ڈال دیتی ہیں، کچھ خیالات ہیں، کچھ چیزیں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا چیزیں وہ بتلائی گئی ہیں، جہاں پر انسان کو اس جگہ پر بھی ورک آؤٹ کر کے اسے دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر یہ خیالات تو نہیں ہو گئے۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ حنین میں یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ یعنی جب غزوہ حنین ہوا تھا۔ غزوہ حنین پتہ ہے کیا تھا؟ کون سا غزوہ تھا یہ حنین دراصل ایک وادی کا نام ہے۔ حنین کیا ہے؟ ایک وادی کا نام ہے جو مکے اور طائف کے درمیان میں ہے۔ مکہ اور طائف پتہ ہے نا، طائف جو برفیلا مقام ہے، تو وہاں پر طائف اور مکے کے درمیان ایک مقام ہے، اس کو ایک وادی ہے جس کو کہ حنین، وادی حنین کہا جاتا ہے۔ یہاں پر دو قبیلے تھے، ایک حوازن اور ایک ثقیف، اور یہ دو قبیلے تیر اندازی میں بہت مشہور تھے، اور یہ مسلمانوں کو سے جنگ کرنے کے لیے جب انہیں پتا چلا کہ مکے کو فتح کر لیا ہے، انہوں نے مسلمانوں نے مکے کو فتح کر لیا ہے، اور ان کی حکومت اسٹرانگ ہو رہی ہے، تو بولے کہ یہ حکومت کیوں اسٹرانگ ہونے دیں، ہم تو بہت اسٹرانگ ہے، وہ لوگ بہت زیادہ تیر اندازی بہت بہترین کرتے تھے، تو بولے کہ چلو اب ان مسلمانوں سے جنگ لڑیں گے اور انہیں شکست دیں گے، مکہ ہمارے قبضے میں لے لیں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے کیا کیا، حنین میں یعنی تیاریاں شروع کر دی۔ تو ادھر الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12,000 کا لشکر تھا۔ آپ کی فوج میں دیکھیے 313 سے شروع ہوئے تھے یہ مٹھی بھر، سبحان اللہ، یہ منور دل ان کے منور ایمان سے، یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ پیارے اللہ کے پیارے 313 سے شروع ہوئے تھے، تو اب یہ فتح مکہ ہونے تک کتنے ہو گئے تھے؟ 12,000 کا لشکر ہو گیا تھا۔ 313 سے شروع ہوا اور یہ 12,000 کا لشکر ہو گیا، تو یہ 12,000 کا لشکر سبحان اللہ جب تیار ہو گیا، تو صحابہ بولے کہ ہم 313 تھے تو ہی فتح پا لیے تھے، ہوا تھا نا غزوہ بدر میں ہوا، احد میں ہوا، اس کے بعد کئی جنگیں ہوئی، فتح مکہ تک بھی ہو گیا۔ اب بولے کہ اب تو ہمارے پاس فل لشکر ہے، اب تو ہم آرام سے ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ تو یہ سوچ کر ان کا مطلب خیال یہ تھا کہ ہم زیادہ ہیں، کثرت تعداد پر انہوں نے تعجب کیا، بلا کہ اتنی تعداد ہے تو اب تو ایسی فتح ہماری ہے، یعنی یہ نہیں سوچا کہ فتح و نصرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تعداد نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے۔ دیکھیے ایک چیز جب انسان عمل کرنے لگتا ہے تو شیطان اس کو بہکانے کے لیے کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا۔ دیکھیے یہ کیا ہتھ کنڈا اس نے استعمال کیا؟ کثرت تعداد پر فخر کروایا۔ بندے کو، مومن کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے نا، تعداد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شیطان کیا کیا، تعداد پر انہیں متوجہ کروا دیا، تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کی، کہا لقد نصرکم اللہ، یقیناً اللہ نے تم کو مدد کی تھی، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، فی مواطن کثیرہ، مواطن وطن کی جمع، فی مواطن کثیرہ یعنی کئی وطنوں میں، کئی وطن میں، کئی میدانوں میں اللہ نے تمہیں فتح دی تھی، کثیر بہت سارے، ویوم حنین
اور حنین کے لڑائی والے دن بھی اسی نے تم کو مدد دی. اذ اعجبتکم، جبکہ تم ناز کر رہے تھے، کس پر؟ کثرتکم، تمہاری کثرت پر. فلم فلم تغنی عنکم شیئا، وہ کوئی فائدہ نہیں تھی تمہیں وہ چیز. یعنی یہ ہوا تھا نا کہ ایک دم بھاری پڑ گیا تھا. نتیجہ کیا ہوتا غزوہ حنین میں؟ جو حوازن کے جو ثقیف اور حوازن کے جو قبیلے تھے، تیر انداز، خطرناک تیر انداز تھے اور بہت زیادہ یعنی ماہر تھے وہ تیر اندازی میں. تو ان لوگوں نے کیا تیر اندازوں نے مختلف کمین گاہوں سے مسلمانوں کے لشکر پر ایک بار کے حملہ کر دیا تھا، پورے تیروں سے اطراف سے ایک 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 چھاونی بنائے اپنی اور ایک ساتھ کے تیر اندازی کر دیے. تو کیا ہو گیا؟ غیر متوقع اچانک تیروں کی بوچھاڑ ہونے سے کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے اور وہ بھاگنے لگے تھے، ڈھال سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بھاگنے لگے تھے. تو میدان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 کے قریب مسلمان رہ گئے تھے. اللہ اکبر، کیسے ٹف ہو گیا تھا نا. یعنی کثرت تعداد پر بھروسہ کر کے جانے سے کیا ہوا کہ اچانک تیر پڑے ان کے اوپر اور وہ بکھر گئے اور بھاگنے لگے. اب کھڑے کون تھے؟ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ 100 صحابہ تھے، بس 100 کے قریب مسلمان رہ گئے تھے. تو پھر آپ مسلمانوں کو پکار رہے تھے، اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں. کبھی یہ رجز یا کلمہ پڑھتے، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، یعنی میں عبد المطلب کا پوتا ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نبی ہوں، آؤ میری طرف. پھر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جو نہایت بلند آواز کے تھے حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آوازیں لگائے. عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت اونچی تھی. تو چنانچہ ان کی ندا سن کر مسلمان سخت پشیمان ہوئے اور دوبارہ پھر میدان میں آ گئے. پہلے تو ایک دم ڈر سے بھاگ نکلے تھے، لیکن پھر جیسی آواز آئی تو بولے کہ ارے ہم یہ غلط کر رہے ہیں. پھر واپس آئے اور پھر جم کر لڑائی کی اور سکینت نازل کی مسلمانوں پر، مومنوں پر، اور پھر وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا. اور اس جنگ میں مسلمانوں کے 6000 اور اس جنگ میں مسلمانوں نے 6000 کافروں کو قیدی بنایا تھا، جنہیں بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر انہیں چھوڑ دیا گیا. بہت سا مال غنیمت بھی حاصل ہوا تھا، اور کئی جنگ کے بعد ان کے بھی سرداران میں سے کئی مسلمان ہو گئے تھے. یہاں تک کہ یہ والی آیتیں نازل ہوئی جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کہ یہ اسی وقت کی آیتیں ہیں جب یہ حنین میں ہوا تھا واقعہ. تو اللہ نے کیا کہا؟ یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی، حنین والے لڑائی کے دن بھی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض، زمین تم پر باوجود بیما ربیحت، یعنی کہ رحبت، یعنی وہ عریض تھی زمین، لیکن اس کے باوجود تنگ کر دی گئی تھی. باوجود کشادگی کے تم پر زمین تنگ کر دی ہو گئی تھی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے. ثم ولیتم مدبرین، یعنی پلٹ جانا، مدبرین اپنی پیٹ دکھا کے بھاگ جانا. تو پیٹ دکھا کر تم بھاگ گئے تھے بول رہے. ثم پھر انزل اللہ سکینہ، اللہ نے نازل کی سکینت کو رسول پر اور وعلی المومنین اور مومنوں پر. وانزل جنودا، پھر بھیجا جندن کہتے لشکر کو، جنود لشکروں کو بھیجا. یعنی سبحان اللہ، اللہ نے پھر سے فرشتوں سے مدد کی، لشکروں کو بھیجا. لم تروہا، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے. لم نہیں، تروہا تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. وعذب الذین کفروا، کافروں کو سزا دی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو وہ پوری سزا ملی. اور ان کفار کا یہی بدلہ تھا، ذالک جزاء الکافرین، یہ کافروں کا بدلہ تھا. کافروں نے اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج دیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی کوشش کی، دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، صحابہ کو مار ڈالنے کے لیے آئے نا، تو بولے کہ اللہ بدلہ لیتا ہے ان سے، اور اللہ کی نصرت ہی نصرت ہے. اللہ کی مدد جب تک نہیں آتی کوئی کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد بھی اللہ جس پر چاہے توجہ فرمائے گا، اللہ ہی بخشش و مہربانی کرنے والا ہے. یہ آیتیں، یہ جو آیت نمبر 25 سے لے کر 27 تک یہ آیتیں غزوہ حنین کے بارے میں. اس کے بعد آگے فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک. جیسا پیچھے بھی ہوا نا، پیچھے بھی یہ بیان آیا کہ مشرک ناپاک ہے، مسجد حرام کے قریب نہیں آنا ہے. تو یہاں پر کھلا
یعنی پہلے تو یہ کہا گیا تھا نا کہ مشرک ناپاک ہیں، یہ مسجد کے اہل نہیں ہو سکتے، یہ کیا مسجد کی نگہبانی کریں گے، یہ کیا مسجد کی نگرانی کریں گے، ان کو یعنی پچھلے درس میں پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ مسجد حرم کو کا ذمہ دار، اس کو یعنی دیکھ رکھ کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو متقی ہے. پیچھے ایسی ایک دو دن آیتیں آئیں، متقی لوگ ہی ہو سکتے ہیں اس کے ذمہ دار ایسی. اب یہاں پر اللہ پاک فرما رہا ہے، اب یہ حتمی حکم یعنی آخری حکم یہ آ رہا ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مسجد حرام کے پاس مشرک بالکل ناپاک ہے. اللہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتا، فلا یقربوا المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے. بعد عامہم ھذا، یہ سال کے بعد، عام کہتے ہیں سال کو، بعد عامہم ھذا، یہ سال کے بعد وہ لوگ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اب تم کو یہ خفتم یعنی تمہیں خوف ہو رہا ہے کس چیز کا؟ عیلہ یعنی مفلسی کا. ہوتا نا کہ مسجد حرام کے قریب اس وقت ساری تجارت وہیں پہ ہوتی تھی، مشرکین تجارت کا سامان لے کر آتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے اور بیت اللہ کے پاس عبادات کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. تو ان کی تجارت کا وہ مرکز تھا. آپ کو پتا ہے نا سورہ الاف میں ہم نے پڑھا تھا نا، سورہ الاف میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نہیں سوری سورہ فیل میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ابرہا کیوں اپنی دارالحکومت وہ اپنی جگہ الگ سے کیوں بنانا چاہ رہا تھا، اپنی جگہ اپنے عبادت گاہ اس نے کیوں بنائی تھی؟ اور کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ساری دنیا سے تجارتی قافلے حرم کے پاس آتے ہیں، وہاں نہیں آئے، اس کے مقام پر آئے. تو وہ چاہتا تھا کہ سارا تجارت کا مرکز کعبۃ اللہ نہیں رہے بلکہ وہاں ہو جائے. تجارت کا بھی مرکز تھا کعبۃ اللہ، ساری دنیا سے لوگ آتے تجارت کرنے کے لیے، عبادات بھی کرتے، تجارت بھی کرتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بول رہی تم کو خوف ہوگا کس چیز کا کہ ارے ہم کیا ہو جائیں گے، خلاش ہو جائیں گے، مفلس ہو جائیں گے. خفتم عیلہ، تم ان خفتم عیلہ، اگر تم کو خوف ہو خلاش ہو جانے کا یا مفلسی کا، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، اگر اللہ چاہے نا تم کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اللہ کر دے گا. اور اللہ نے کیا نا، سبحان اللہ، انہوں نے اس وقت تو صبر کر لیا، مشرکوں کو نہیں آنا یہاں پر، یعنی سارا کاروبار ختم ہو گیا وہاں پہ، سارا کاروبار. اور یہاں پر عرب میں رہتا ہی کیا تھا، یعنی بالکل بھی چٹیل ریگستان والی جگہ، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. اب دیکھیے سبحان اللہ کہ معاملہ ان کو یہ درپیش ہے کہ اگر وہ تجارت کرنے والوں کو نہیں آنے دیتے ہیں مشرکوں کو وہاں پر، تو معاملہ یہ ہے کہ مشرکوں کو آنے نہیں دیتے تو گویا کہ ان کی تجارت ماند پڑ جائے گی، پھیکی پڑ جائے گی، رک جائے گی، اکنامیکل کنڈیشن خراب ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتلایا کہ تم اس چیز کی فکر مت کرو، اللہ ہے، یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا انشاء، اگر وہ چاہے. اور ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. ہوا ایسا بھی نا کہ چند دن انہوں نے صبر کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ فتوحات ہوئے، پے در پہ فتوحات ہوئے. مسلمانوں نے صبر کیا اور مسجد حرام کے قریب آنے نہیں دیے مشرکوں کو. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پے در پہ فتوحات ہونے لگے، اور اس قدر مال ان کے پاس آیا، مال غنیمت میں، کہ ان سرکاری خزانے بھر گئے تھے. الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی فتوحات جاری رہی. جیسا جیش اسامہ کو دے کر، یعنی اسامہ رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دے کر بھیجے تھے نا، اسامہ رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دے کر بھیجے تھے. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات سے پہلے بھیجے تھے. وہ تھوڑا نکلا تھا وہ لشکر کے ادھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، تو وہ لشکر بھی واپس آ گیا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ہی خلافت سنبھالی، جیش اسامہ کو روانہ کر دیا، بولے کہ چلو اب اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر جانا ہے. اب صحابہ بولے کہ چلو اتنا بڑا لشکر دے کے کیوں بھیج رہے ہو، کیونکہ اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، گڑبڑ ہے ساری، مطلب فتنے اٹھنے کا اندیشہ ہے، فوج کو یہیں رو کے رکھو، تھوڑے دن رو کے رکھو، شاید ہو سکتا کہ کچھ بھی فتنے ہو تو فوج ہمارے کام آئے گی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا آپ کے انتقال کے بعد، ایسا نہیں کہ میں اس کو روک دوں، نہیں، اس کام کو میں جاری کر دوں گا، کیونکہ میرے رسول کا
हुक्म था कि उसामा रज़ी अल्लाह को लश्कर देकर भेजो, तो मैं जैश उसामा को नहीं रोकूंगा, उसामा के लश्कर को नहीं रोकूंगा, बल्कि उसामा के लश्कर को हुक्म देगा कि वो जाए। तो बहरहाल गए थे, और वो फतूहात यानी रुकी नहीं फतूहात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी फतूहात होती रही, फिर अबू बकर सिद्दीक हजरत के दौर में भी वो फतूहात हुई, उसके बाद जो खलीफा उस्मान गनी जबी भी हुआ, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक हजरत के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु के दौर तक तो तकरीबन सारी दुनिया फतह हो गई थी। तो जितने ममालिक को फतह करते, वहां से सारा माल गनीमत इनको हाथ लगता, और ये लोग इस्लामी हुकूमतें इतनी मजबूत हो गए थे, इतना पैसा सुभान अल्लाह, कि सरकारी खजाने भर गए थे। ये अरब जो बिल्कुल मुफलिसी की जिंदगी गुजारते थे, रहमत इस्लाम की ऐसा आई इनके पास सुभान अल्लाह, कि ये दौलतमंद हो गए। अच्छा, जब फतूहात से हुए, इसके बाद क्या होने लगा, अभी भी देखिए अल्लाह ने कैसे फजल से उनको नवाजा। मस्जिद हराम के करीब मुशरिक नहीं आते, लेकिन वहां पर कैसा फजल अल्लाह ने किया कि जमीन से ऐसा सोना निकाला कि सुभान अल्लाह, वो लोग देखते देखते बहुत ही यानी मुतवम्मल हो गए, अल्लाह ने उनको गनी कर दिया। बहरहाल ये कि अल्लाह ताला ये बताए कि तुम डरो मत, आज से नहीं आना है मुशरिकीन, तो खलास नहीं आना है, डरो मत। अल्लाह तुमको मुफलिसी के डर से तुम मत डरो, अल्लाह ताला तुमको उस मुफलिसी से निकालेगा। कातिलू, उनसे लड़ो जो लोग अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते। किन से लड़ना है बोल रहे हैं अल्लाह ताला, वो लोग जो अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाह वला बिल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, आखिरत के दिन पर यकीन नहीं रखते। तो ये लोग क्या करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को सताते थे। तो बोले कभी भी इनसे खतरा है। अब देखिए पिछली आयत जो हमने शुरुआत की थी रुकू की 25 आयत से लेकर 27 तक, ग़ज़वा हुनैन का, ये खामखा के इनसे लड़े ना, हुनैन जो जंग हुई, बोले कि मुसलमानों को हम मारेंगे, आए जबरदस्ती मारने के लिए, हालांकि इनका उनका कोई मामला ही नहीं था, अहद पैमान में थे, खामोश बैठना ना अपनी जगह, या फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेना कि हम अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है, हम इस्लाम नहीं लाते, लेकिन क्या है हम खामोश रहेंगे अमन में। नहीं, उनको नहीं चाहिए था अमन। उन्होंने क्या किया, बढ़कर हमले किए। तो ऐसे लोग जो ईमान नहीं लाते अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, और मुसलमानों को कोशिश करते हैं उनको सताएं, और अल्लाह और उसके रसूल के हराम करदा शय को हराम नहीं पाते, वला युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल जिस चीज को हराम कहते हैं वो उसको हराम करार नहीं देते वो लोग। वला यदीनूना दीन अल हक़्क़ि मिन अल्लज़ीना उतुल किताब, दीन हक को कबूल करते हैं उन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई, यहाँ तक कि वो यानी ये लोग ना दीन हक को कबूल करते, ना हराम को हराम करते, ना हलाल को हलाल करते, ना दीन हक को कबूल करते, हालांकि उनको किताब भी दी गई थी। अभी अहले किताब के बारे में बात हो रही है, ये अहले किताब भी थे इसमें जिनको किताब दी गई थी, लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि वो किताब पर अमल नहीं किए। उसकी वजह से क्या हुआ, उनको क्या हुआ, जलील ख्वार होकर अपने हाथों से जिजिया अदा करेंगे। अल्लाह ताला ये बोले कि अगर ये लोग अल्लाह को नहीं मानते, उसके रसूल को नहीं मानते, और क्या करते हैं, दीन हक को कबूल नहीं करते, और जिन्हें किताब दी गई, यहाँ तक कि वो जलील ख्वार होकर अपने हाथ से जुजिया अदा करें, जब तक उनको उनके पीछे पड़ो, उनको यानी वो लोग बैठेंगे नहीं खामोश, वो लोग तुम पर जरूर हमले करेंगे। तो इसीलिए पहले ही क्या करो, उनके ऊपर उनसे खिताल करो, उनसे जंग करो, और उनको अपने मातहती में ला लो, जिजिया अदा करने के लिए नहीं, उनको मातहती में ला लो अपने। यहूद कहते हैं, अब इन लोगों के बारे में अल्लाह ताला बता रहा है कैसे लोग थे ये यहूद और नसारा। यहूद कहते थे कि उज़ैर अल्लाह का बेटा। याद रखिए मेरी बहनों, अक्सर लोगों को नहीं पता होता यहूद किसकी इबादत करते हैं, अक्सर लोगों को नहीं पता होता है कि यहूद किसकी इबादत करते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है मेरी बहनों, यहूद किसकी इबादत करते हैं, उज़ैर अलैहिस्सलाम की। उज़ैर अलैहिस्सलाम नबी थे ना, उज़ैर अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं। यहूद कहते हैं वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्न अल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्न अल्लाह, यानी यहूद ये कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा, और नसारा ये कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये उनकी खाली अफवाहें हैं, मुंह की बातें हैं। किसने कहा उनसे कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, नऊज़ुबिल्लाह, मसीह अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ुबिल्लाह, किसने कहा उनसे? ये उनकी खौल सिर्फ मुंह की बातें हैं। युदाहिहूना क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगले मुनकिरों की बात ये भी नकल कर रहे हैं। नहीं, पिछले लोग ऐसे, अगले लोग जो गुजरे हैं वो लोग आए ऐसी बातें करते हुए, अब पिछले भी यही बातें कर रहे हैं, उसी को नकल कर रहे हैं। तो अल्लाह को इतना गुस्सा आता है इनके इस कौल पर मेरी बहनों,
उन लोगों का यहूद और नसारा का अल्लाह के बेटे बना लेना, नऊज बिल्ला। उज़ैर अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह को इतना गुस्सा आता, इतना गुस्सा आता, अल्लाह पाक कहता है कातलहुमुल्लाह, हलाक, अल्लाह गारत करे उन्हें। अल्लाह खुद फरमा रहा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह खुद फरमा रहा है कातलहुमुल्लाह, कातलहुमुल्लाह, अल्लाह गारत करे उन्हें, अन्ना युफकून, वो किधर बह के जा रहे हैं। यानी देखिए कुरान में अल्लाह पाक ने कैसे कैसे सरीह तौर पर, कैसे खुले अंदाज में ये बतला दिया कि इन दोनों का ये कहना कि नऊज बिल्ला, उजैर अल्लाह का बेटा है, नऊज बिल्ला, ईसा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, नऊज बिल्ला, इस किस्म के अल्फाज कहना अल्लाह को इस कदर नापसंद है कि अल्लाह ताला ने कहा कातलहुमुल्लाह, गारत करे इन्हें अल्लाह, कि अन्ना यूफकून, कैसे ये लोग किधर बह के जा रहे हैं, किधर क्या बोल रहे हैं अपने मुंह से, किधर बह के जा रहे हैं, अल्लाह उन्हें गारत करे। इत्तखज़ु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दुनिल्लाह, इन्होंने इत्तखज़ु बना लिया, अहबार यानी अहबारहुम व रुहबानहुम यानी आलिमों और दरवेशों को, अरबाबम मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा इन्होंने क्या कर लिया, आलिमों को, दरवेशों को अपना रब बना लिया। अल्लाह अकबर, ये बड़ा बारीक नुक्ता है मेरी बहनों, गौर से सुनिए और उसको अच्छी तरीके से समझिए। ये अरबाब बना लेना, ये अरबाब बना लेना क्या है, ये लोग यानी अल्लाह को छोड़कर किसको अरबाब बनाया इन्होंने, अल्लाह को छोड़कर किसको रब बना लिया, आलिमों को और दरवेशों को। आलिमों को दरवेश कहते हैं, ये जो तर्क दुनिया कर देते, जो क्या कहते हैं कि बस अल्लाह अल्लाह करते बैठते हैं, तर्क दुनिया कर देते हैं, दुनिया को छोड़ देते हैं और अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के जिक्र अस्कार में मशगूल हो जाते हैं। तो इन लोगों को अब ये जो, अच्छा, ये जो ईसाइयत के आलिम थे, ईसाइयत के दरवेश थे, ये किसकी इबादत करते थे, ये ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते थे। और वही उनको जो समझ में आया, ये सन्यास ले लेते, अपने अपने दुनिया से सन्यास ले लिया और बोले फादर बन गए, सिस्टर बन गए। यानी अब जिंदगी भर वो सबके फादर हैं, वो खुद से, मतलब वो वाला फादर नहीं बनेंगे जो शादी करके फादर बनते, वो वाला नहीं। अब ये फादर सबके लिए है ये। अब ये सिस्टर है तो वो तो सिस्टर ही बन गई, सबकी सिस्टर है, वो शादी नहीं करती। तो ये फादर सिस्टर बनकर क्या करते हैं, ब्रदर फादर सिस्टर बनकर क्या करते हैं कि ये बस तर्क दुनिया कर देते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अल्लाह ताला बता रहे, इत्तखज़ू, इन्होंने बना लिया, अहबारहुम व रुहबानहुम, उनके आलिमों को और उनके दरवेशों को, अरबाबम मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा रब बना लिया। उसकी दलील क्या है मेरी बहनों, दलील क्या हो सकती, सोचे आप, कुछ हो सकती, क्या दलील हो सकती उसकी, कि क्रिश्चियन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर और को माबूद बना लिया, क्या दलील हो सकती, लगाइए जोर जहनों पर, क्या दलील हो सकती है इसकी। हाँ, दलील दूं मैं आपको, अल्लाह के अल्लाह अल्लाह ताला यहाँ ये बतला रही कि अल्लाह के अलावा इन्होंने आलिमों और दरवेशों को रब बना लिया। मतलब क्या है कि अब देखिए आप, इंजील जो होती है, क्रिश्चियंस के पास जो इंजील होती है, उनसे पूछिए इंजील उनके पास कौन सी है। अब उनके पास इंजील यूहन्ना है, इंजील लूकास है, इंजील मारमडस, क्या क्या अजीब अजीब नाम है ये, यूहन्ना, लोकास, ये पूरे इंजील, ये यूहन्ना लोकास कौन है, ये इनके अहबार और रहबान हैं। अहबार और रहबान यानी इनके आलिम और दरवेश हैं ये, यूकास, लोहना। अब इनके पास कई इंजील है, इंजील यूहन्ना अलग है, इंजील लोकास अलग है, इंजील फला, इंजील फला, इंजील फला। इंजील ईसा कहाँ है, इंजील तो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई ना, तो इंजील ईसा होना चाहिए था, या फिर इंजील अल्लाह होना चाहिए था, अल्लाह की तरफ से आई ना इंजील, तो इंजील अल्लाह या इंजील ईसा होना चाहिए था ना। नहीं, इनके पास है इंजील यूहन्ना, इंजील लूकास, इंजील फला, इंजील फला, सबकी इंजील है, ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील नहीं है। तो यही है वो दलील। आप देखिए आज भी क्रिश्चियनिटी के पास, आज भी जाके देखिए, हर किस्म की इंजील है, इसने इंजील लिखी, उसने इंजील लिखी, अरे सबने लिखा, जो इंजील आई थी लिखी हुई अल्लाह के पास से, जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, वो इंजील कहाँ है, वो नहीं है इनके पास। इन्होंने तो अपने दरवेशों को और आलिमों को रब बना लिया। तो अल्लाह ताला बता रहे, इत्तखज़ू, इन्होंने बना लिया, अहबार व रहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा रब इनको बना लिया, दरवेश और आलिमों को। वल मसीह इब्न मरियम, और मसीह इब्न मरियम को भी अपना रब बना लिया। वमा उमिरु इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिद,
انہیں کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا تھا. یعنی اللہ نے ایسے بڑے بڑے کچھ حکم نہیں دیے ان کو کہ تم پہاڑ توڑو, ہاں تم پہاڑ توڑو, نہر بناؤ اس میں سے تبھی تمہارے لیے جنت ہے, تم فلاں کٹھن کام کرو, فلاں کر, یہ نہیں کہا گیا نا انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم خطرناک سے خطرناک کام کرو, پہاڑ پھوڑو گے اور اس میں سے نہر جاری کرو گے تبھی تمہارے لیے جنت ہے. یا پھر یہ نہیں کہا کہ آسمان کے اوپر تم سیڑھی بناؤ کچھ ایسی اور پورا آسمان تک وہ سیڑھی بننا چاہیے اور وہ سیڑھی پر چڑھ کر تم پہنچو گے آسمان تک تو تمہیں جنت ملے گی. ایسی بات تو نہیں کہی گئی, ایسی بات تھوڑی نہ کہی گئی جنت میں جانے کے لیے. نہیں, کیا حکم ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وما امیرو, کوئی حکم نہیں دیا گیا انہیں الا سوائے اس کے کہ لیعبدوا الہا واحد, صرف یہ حکم دیا گیا کہ تم ایک الہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو, لا الہ الا ہوا, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, سبحانہ وہ پاک ہے, اما یشرکون جس شرک سے جو تم کر رہے ہو اس سے وہ اللہ کی ذات پاک ہے. یعنی یہ شرک مت کرو, تمہیں تو یہی حکم دیا گیا کہ تم شرک مت کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بناؤ. یریدون, تم یہ چاہتے ہو کہ ان یطفئوا نور اللہ, تم کیا چاہتے ہو کہ تم اپنے پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھاؤ گے, نعوذ باللہ, بیافواہم, اپنے منہ کے پھوک سے. یعنی یہ مشرک یہ چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی, اور قیامت تک یہ ایسے ہی رہیں گے. یہود ہے, نصارہ ہے, مشرکین ہے, کافر ہے, یہ چاہتے کہ اسلام کو مٹا دیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا 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 کہہ رہے ہو, کیا کرنا چاہ رہے ہو, اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہ رہے ہو. اللہ اکبر, کیا بر اللہ تعالیٰ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں. اللہ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ وہ اپنا نور پورا کر دے. وَيَابَ اللَّهُ, اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ان کے کام کو. یہ یا باللہ, اللہ نے ریجیکٹ کر دیا, مگر کیا کیا کہ الا ان یتم نورہ, مگر اس نے کیا کیا, اپنے نور کی تکمیل کی. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کہ کافروں کو بڑا ناگوار گزر رہا ہے نا, مسلمانوں کا چلنا پھرنا زمین میں, مسلمانوں کا عروج پر آنا, مسلمانوں کا ترقی کرنا, مسلمانوں کا خوشحال رہنا, ان کو چبھتا ہے, چبھتا ہے. اور یہ چبھنا اب کی بات نہیں ہے, اب کی بات نہیں ہے, یہ 100 سال سے ہوتے آ رہا, قیامت تک ہوتے رہے گا, ان کو چبھتا ہی رہے گا. اور جو بدماش ہے, جو اچھا ہے اس کو نہیں چبھتا. جو نیک ہے, پرہیزگار ہے, وہ تو یہ چاہے گا کہ تم بھی خوش رہو, ہم بھی خوش رہیں. مسلمانوں میں, مومنین میں نیک پرہیزگار ہے تو وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی خوش تم بھی خوش. لیکن منافق جو ہوتا وہ فتنہ فساد مچاتا ہے. پھر کفار مشرکین یہود نصارہ کو لے لیجئے, ان میں بھی بعض اچھے ہیں, جیسا کہ قرآن میں بیان آیا ہے کہ ان میں بھی بعض اچھے ہیں, وہ امن چاہتے ہیں, وہ لڑتے نہیں کسی سے, لڑتے نہیں, نہ لڑنے والوں کی مدد کرتے ہیں, بلکہ اچھے لوگ ہیں, امن چاہتے ہیں. بعض ہیں بدماش جو شروع سے ہیں آخر تک, قیامت تک رہیں گے یہ بدماش لوگ. یہ کیا چاہتے ہیں, امن کو خراب کرنا, مسلمانوں کو مارنا, ان کو مٹانے کی کوشش کرنا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم کتنا بھی ناخوش ہو, کتنا بھی تڑپ جاؤ, لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. اللہ اپنے نور یعنی علم کی روشنی, اللہ کی روشنی, اللہ کے دین کی روشنی گھر گھر پہنچے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے نا. قیامت کے قریب کی نشانیاں کیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر گھر میں اسلام نہ پہنچ جائے, یعنی گھر گھر اسلام پہنچے گا اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا, ہر جگہ اسلام پھیلے گا, پہنچے گا, قائم ہوگا. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کہ کافروں کو ناخوشگوار لگے یہ بات, اگرچہ کہ کافروں کو بری لگے یہ بات, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو قائم کر کے رہے گا. اس کی مثال دیکھیے کیسی ہے, جیسے کہ کوئی سورج کی شعاؤں کو کیا بول رہا ہے, یا چاند کی روشنی کو بول رہا ہے میں پھونک کے بجھا دیتا ہوں. سورج کی شعاؤں کو دیکھ کے بول رہا ہے کہ میں اس کو پھونک کے ساری دنیا میں اندھیرا کر سکتا ہوں. تو اس کی نادانی نہیں ہے, پاگل ہو گئے تو بولتا نا کوئی شخص, اگر کوئی شخص پاگل ہو گیا تو وہ یہ بولے گا نا میں پھونک کے سورج کی روشنی کو بجھا دیتا ہوں, میں پھونک کے چاند کی روشنی کو بجھا دیتا ہوں. اور کوشش بھی کر رہا ہے, پھونک رہا ہے, سب لوگوں کو بلا رہا ہے, سب مل کے پھونکو, پورے مل کے پھونکیں گے تو بجھ جائے گا. تو ایسی نادانی جو بھی جاہل کرتا ہے نا, چاہے وہ منافق ہو, چاہے وہ مشرک ہو, چاہے وہ کافر ہو, چاہے یہود و نصارہ ہو, جو بھی اس قسم کی کوشش کر رہا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے, اپنے پھوکوں سے بجھانے کی یعنی دعوے کر رہا ہے,
تو بے فیض ہے اس کا دعویٰ. اللہ کا دین غالب آ کر ہی رہے گا. اللہ نے اپنے جملے میں بتلا دیا نا کہ تو مطلب یہ اپنے نور اپنے منہ کے پھوگوں سے بجانا چاہ رہا, اللہ کے نور کو نہیں. اللہ یتم نورہ, اس کے نور کو پورا کرے گا, ولو کری حل کافرون, اگرچہ کافروں کو یہ ناگوار گزرے. کیونکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سبحان اللہ, بڑی پیاری آیت ہے, اس کو ٹک کر لیجئے, بڑی پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی اللہ جس نے بھیجا رسول کو ہدایت کے ساتھ, دین حق کے ساتھ, تاکہ وہ غالب کر دے تمام ادیان پر. یعنی میری بہن, دین اسلام وہ دین ہے جو تمام ادیان پر غالب آتا ہے, کیونکہ یہی دین حق ہے. حق کیا ہوتا ہے؟ غالب آتا ہے. حق کیا ہے؟ غالب آتا ہے. اور دین اسلام ہی حق ہے, پیارا دین ہے. مسلمان ہی نہیں, غیر مسلم بھی جب اسے پڑھنے لگتا ہے تو وہ اس کے دماغ پر غالب آ جاتا ہے. دین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے نا. قرآن کے بارے میں جب پڑھتا ہے بندہ, قرآن میں جب جو لکھا گیا اس کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے, تو اس کے سارے ادیان باطلہ, دین کہتے ہیں میری بہن طریقے کو. دین مطلب طریقہ, یعنی تمام طریقوں پر یہ طریقہ غالب آ جاتا ہے. معاشرے میں زندگی گزارنے کا طریقہ, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا طریقہ, لوگوں میں کیسا رہنا ہے اس کا طریقہ, کھانے کا طریقہ, پینے کا طریقہ, حکومتوں کا طریقہ, سزاؤں کا طریقہ, بزنس کرنے کا طریقہ, سب طریقے. دین یعنی طریقہ. دین الاسلام, یہی دین ہے. حق جو ہے یہی دین ہے. اور اب ہم خالی بولنے سے نہیں ہوتا, ثابت کرنا ہے ہمیں. کیسے ثابت کریں گے میری بہنوں؟ کیسے ثابت کریں گے؟ اس کو ثابت کریں گے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو لوگوں تک پہنچا کر یہ ثابت کریں گے کہ یہی دین حق ہے, باقی سارے ادیان باطل ہیں. یہی دین حق ہے. آپ جب پہنچائیں گے, آپ کو زیادہ کچھ بھی دل میں اترنا, آپ کو کچھ محنت کرنا نہیں ہے, آپ پہنچا دو. اللہ کا کلام ایک ایسی چیز ہے جو سنتے ہی دلوں تک پہنچ جاتا ہے, سنتے ہی دلوں تک پہنچ جاتا ہے. بات حق ہے, اگر اس کے ساتھ یعنی جو بندہ جس کو سنایا جا رہا ہے اس کا دل پاک ہے تو وہ حق کو فوری قبول کر لے گا. نہیں, اس کے اندر فسق و فجور بھرا ہوا ہے, سننے کے تیار نہیں ہے کچھ بھی, تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں. لیکن سنا دینا ہمارا کام ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کس کے دل میں کیا بھرا ہے. اگر کسی کا دل مائل ہے اسلام کی طرف تو سبحان اللہ وہ جلد قبول کر لے گا. فطرت پر وہ قائم ہے, اس نے اپنے اندر فسق و فجور نہیں بھرا, جھگڑا گندگی نہیں بھری, تو وہ قبول کر لے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا, ہوا الذی, وہی ہے اللہ جس نے ارسلہ بھیجا, رسولہ اپنے رسول کو, بالہدا ہدایت کے ساتھ, ودین الحق اور دین حق کے ساتھ, لیظہرہ علی الدین کلی, تاکہ وہ سارے ادیان پر غالب آ جائے, ولو کرہ المشرکون. پچھلی آیت میں فرمایا اللہ نے ولو کرہ الکافرون, اس آیت میں فرمایا ولو کرہ المشرکون. یعنی اگر کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے, مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے, لیکن دین حق کیا ہوگا؟ غالب آ کر رہے گا. اس کی مثال میری بہنوں, اس کی مثال جیسے میں نے ابھی دی آپ کو مثال, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا, اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور آیا, تو سارے ادیان پر چھا گیا تھا نا دین, ساری دنیا پر چھا گیا تھا. تو یہ نہ صرف اس دور میں عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں, بلکہ حال میں 100 سال پہلے بھی جب خلافت عثمانیہ تھی, تبھی بھی ساری دنیا پر اسلامی حکومتیں آ گئی تھی. ساری دنیا پر خلافت عثمانیہ جب تھی تو ساری دنیا پر اسلامی حکومتیں آ گئی تھی. یعنی اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور قیامت کے قریب بھی یہ ہوگا کہ سارے ادیان پر دین اسلام غالب آئے گا. آہستہ آہستہ آ رہا ہے, آگے جا کے ہوگا انشاءاللہ. بہرحال یہ کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان کثیرا من الاحبار والرہبان, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اکثر علماء اور عابد لوگ مال ناحق کے کھا جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ دین کے نام پر دھبا ہیں. یہ جو علماء اور عابد ہے, جو لوگ جو عبادت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, علم دین حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ وہ عالم ہیں اور عابد ہیں, عبادت کرنے والے ہیں, لیکن ان کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے جو
خوبصورتی سے دین کو پیش تو کرتا ہے, خوب سنوار سنوار کر دین کو پیش کرتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, لیکن اس کے پیچھے بیک آف دا مائنڈ کیا ہوتا اس کا, کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا جائے. فَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے سے روک دے اسے. نعوذ باللہ. اس زمانے میں میری بہنوں, یہود و نصارہ میں ایسے عالم تھے جو کیا کرتے تھے, اللہ کے دین کو لوگوں کو غلط پیش کرتے تھے, مروڑ مروڑ کر تڑوڑ تڑوڑ کر اپنے الفاظ میں, اور ایسی ہانکتے, ایسا ایسا بولتے کہ آج بھی ہے, دیکھیے آج بھی ایسے لوگ ہیں, ایسا چلا چلا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہیبت ہو جاتی ہے, ارے ہاں یہ نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائیں گا ویسا ہو جائیں گا, لہٰذا کیا کرتے ہیں, غلط غیر غلط کام کرنے لگتے ہیں, جو دین کا حصہ نہیں ہوتے, جو دین کا حصہ نہیں ہوتے. اللہ کے کلام میں یہ تحریف کر دیتے, تبدیلی کر دیتے, اور اپنے خواہشات کے مطابق یہ فیصلے کرتے ہیں, اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں, لوگوں کا مال اینٹ لیتے ہیں. جیسے میں نے کل کے درس میں بھی آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو درگاہیں آباد ہیں, درگاہوں کے ٹینڈرز پڑتے ہیں, ہر سال درگاہوں کے ٹینڈرز پڑتے, درگاہیں بکتی ہیں, ٹینڈر پڑتا ہے, اور جس کو ٹینڈر اٹھا, فار ایگزامپل اس نے 1 لاکھ دے کے ایک درگاہ خریدی 1 سال کے لیے, وہ بھی ہر سال پڑتا ٹینڈر, ہر سال بکتی ہے درگاہ. ایک چھوٹی مثال دے رہی, چھوٹی درگاہ ہے, 1 لاکھ میں بکتی ہے, بڑی ہے تو 10 لاکھ, اس سے بڑی ہے تو 20-25 1 کروڑ 10 کروڑ کی تک درگاہیں ہیں, یعنی ہر سال ان کی قیمت لگتی ہے 10 کروڑ. آپ اندازہ لگائیے کیوں خریدتے ہیں لوگ. سوال یہ ہے کیوں خریدتے ہیں, کیونکہ ان کو جب 10 لاکھ لگاتے ہیں تو ان کو 20 لاکھ ملتے ہیں, یہی بڑھ کے ملتا ہے ان کو پیسہ, ڈبل ملتا ہے. تو یہ جو ٹینڈرز ڈال کر درگاہوں کو خریدا جاتا ہے, یہ ان کا کاروبار ہے. آپ درگاہ ہی نہیں, ہر جگہ جہاں پر کاروبار ہو رہا ہے, وہ کاروبار اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ کچھ سو کالڈ عالم, کچھ سو کالڈ عابد, یعنی اپنے آپ کو عالم کہہ رہے ہیں, عبادت گزار کہہ رہے ہیں, عالم کہہ رہے ہیں, ایسے لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کا مال ناحق باطل کھا جا رہے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے سے روک دے رہے ہیں. معلوم ہے نا ان کو کہ یہ جب یہ تماشوں میں پڑیں گے, یہ جا کے درگاہوں پہ ماتھے ٹیکیں گے, چادریں چڑھائیں گے, پھول چڑھائیں گے, نذرانے چڑھائیں گے, تو اب یہ سمجھیں گے کہ ہوگی ہماری بات, ہو گئی عبادت ہو گئی. اب اللہ کے راستے کی طرف یہ نہیں لوٹیں گے, نہ قرآن پڑھیں گے, نہ ترجمے سے پڑھیں گے, نہ سمجھیں گے, نہ درس قرآن ہوگا, نہ درس حدیث ہوگا, بس تماشے ہوں گے, نظر و نیاز کے تماشے, میلے ٹھیلے, شعبدے بازیاں, سندل چراغاں, کیا کیا نہیں کرتے. اور یہی ان کی عبادتیں ہیں, قوالیاں گانا, سندل لے جانا, چراغاں کرنا, یہی ان کی عبادتیں ہیں. ان کی عبادت درس قرآن درس حدیث نہیں ہے, ان کی عبادت قرآن کو یاد کرنا, آیات کو یاد کرنا, لوگوں تک پہنچانا دین اسلام کو صحیح معنوں میں, ان کی عبادت یہ نہیں ہے. اللہ کے دین کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا, احادیث نبوی پڑھنا, سنت طریقے کیا ہیں سمجھنا, پڑھنا, سیکھنا, سکھانا, عمل کرنا, یہ نہیں ہے ان کا دین. کیونکہ ان کے علماء نے ان کو بہکا دیا, کہا کہ دیکھو جی وہ سب نہیں, وہ وہابڑوں کے پاس نہیں جانا, وہ فلاں کے پاس نہیں جانا, وہ وہابی ہیں, وہ فلاں ہیں, ان کے پاس نہیں جانا, وہ یہود والے ہیں, وہ ڈینجر ہے, کیا کیا باتیں نہیں کر دیتے. اور آپ کو اللہ کے راستے سے کئی بہنوں کو, معصوم بہنوں کو اللہ کے راستے سے روک دیتے, بولتے ان کا سننا ہی نہیں, بہک جاؤ گی, بولے بس یہ ہمارے ولی مرشد جو کہتے ہیں وہی کہو کرو. اور ان کے جو احبار اور رہبان ہیں, نعوذ باللہ, ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ باطل مال کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. ان کو بہکائے, ان کو بولے کہ جو تم چادریں چڑھاؤ, پھول چڑھاؤ, نظر و نیاز کرو, یہاں پہ بکرے کاٹو, اور کیا کہتے ہیں وہ چندے کے باکس میں چندہ ڈالو, ڈونیشن باکس ہوتا ہے کہ خبر کے پاس ایک بڑا بڑا ڈبہ رکھا ہوتا ہے, وہاں جاتے ہیں اور جا کے زیورات ڈالتے ہیں, اس میں چاندی, سونا, پیسہ, یہ سارا مال کھانے کے لیے یہ لوگوں کو بہکاتے ہیں. تو یہود و نصارہ میں بھی ایسی تھا کیا ہے بھی ابھی بھی, یعنی وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے پبلک کو کیا کرتے ہیں, بے وقوف بناتے ہیں. تو یہ پبلک کو لوٹنا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اکثر تم دیکھو گے, ان کثیرا من الاحبار,
بے شک کئی جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، عابد ہوتے ہیں، لیاکلون البتہ وہ ضرور کھاتے ہیں اموال الناس لوگوں کے مالوں کو بالباطل باطل طریقوں سے، ویصدون عن سبیل اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والذین یکنزون الذهب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں نا، یکنزون رکھتے ہیں خزانہ کس کا؟ الذهب والفضہ، ذهب کہتے ہیں سونے کو، فضہ کہتے ہیں چاندی کو، سونا چاندی جمع کر کے خزانے رکھ رہی نا، اور کیا کرتے یہ لوگ؟ اچھا جمع کر لیے، درگاہ کے نام پہ جمع کرے، آپ ایک نیک کام کر رہی تو اس کو پھر کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں دو نا، ٹھیک ہے تم صاحب کے نام سے جمع کر رہی، صاحب کے نام سے جمع کر رہے ہو تو کار خیر کرو نا، خود کا پیٹ کیوں بھر رہے ہو؟ پیٹ اتنا بڑا نکل جاتا ہے، اتنا بڑا نکل جاتا ہے کہ ایسے بڑے بڑے یعنی پھول جاتے ہیں کھا کھا کے، ان کے پیچھے چار چھپ جا سکتے بیٹھ کے، پیچھے چاروں بیٹھے تو نہیں دکھتے، یعنی اتنے بڑے بڑے پھیل جاتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ان لوگوں کو، ان کی خواتین بھی ویسی، مردات بھی ویسی، نعوذ باللہ من ذالک، حرام کھا کھا کر۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، ان کو خوشخبری دے دو، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، جس دن ان کے خزانے یوم یحما علیہا فی نار، جس دن ان کے خزانوں کو تپایا جائے گا، کس پر؟ فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، فتکوا بہا، پھر اس سے داغا جائے گا ان کو، کہاں کہاں؟ فتکوا بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، ان کے پہلوؤں پر، جباہہم ان کے پہلوؤں پر، و جنوبہم ان کے پیشانی، ظہورہم ان کے پیٹوں پر، جنوبہم ان کے پہلو پر، جنوب ساری پیشانی، ان کی پیشانی، ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کا مال لوٹ لوٹ کر، وہ خزانے جو لوگ لا کر نذرانے کے طور پر، عقیدت کے طور پر ان کو دیتے اور سمجھتے کہ یہ بڑا نیک کام کر رہے ہیں، یہ کھا جاتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ان کا یہ کھا جانا، ان کا یہ کھا جانا ان کو کیا کرے گا؟ ان کے پیٹوں کو داغا جائے گا اس سے، ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، کیسے؟ جہنم کی آگ پر اسے خوب تپا کر، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے جو تمہارے خزانے لیے، انفسکم جو اپنے نفسوں کے لیے تم نے جمع کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکو اب، چکو اب مزہ اس کا جو تم خزانے جمع کر کے رکھے تھے۔ ان کو ڈانٹ لگانے کے بعد، ان کو ڈانٹ لگانے کے بعد، یہ بھی خطرناک ڈانٹ ہے اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے لیے جو اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ٹاپک چینج ہو رہی، یہاں پر یہ بتا رہے ہیں بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے۔ یہ بھی بڑی نالجبل بات ہے میری بہنوں، اکثر یہ دیکھتے نا کہ مطلب مہینے کتنے، 12 مہینے یہ اللہ نے متعین کیے ہیں، یہ 12 مہینے جو ہے نا، یہ نہیں جنوری فروری نہیں، یہ جو محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی، یہ جو ہے نا عربی مہینے، چاند کے مہینے، تو بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ اکبر، اسی دن سے بن گیا کیلنڈر ہمارا۔ کب؟ جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، جیسے پچھلے میں نے کل بتایا تھا نا آپ کو کہ 4 مہینے جو ہیں حرمت کے ہیں، کل ہی ہوا تھا نا وہ، ہاں، وہ جو حرمت والے مہینوں میں وہ لڑائی نہیں کرتے تھے، تو وہ 4 مہینے حرمت کے، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر 12 مہینوں کی کمپلیٹ 12 مہینوں کی تعداد بتلائی، اس میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، یہی درست دین ہے، ذالک دین القیم، یہ درست دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سے لڑ رہے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی جہاد کرتے ہوئے ڈرو مت کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہرا دے گا، بلکہ نہیں، اگر تم متقی و پرہیزگار ہو تو پھر اللہ تمہارے ساتھ۔ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، کیوں بولے گے؟ کیونکہ عربوں میں بھی حرمت والے مہینوں میں قتال، جدال، لوٹ مار یہ نہیں ہوتی تھی، سخت ناپسند کیا جاتا تھا اس چیز کو، لیکن مسلسل 3 مہینوں کی حرمت کو تو ملحوظ رکھتے ہوئے قتل و غارت گیری سے وہ لوگ بچتے تھے۔ اب انہوں نے حل یہ نکال لیا تھا کہ حرمت والے مہینے میں قتل غارت گیری کرنا چاہتے تو وہ کر لینے کا اعلان کر دیتے تھے کہ اس جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا، یعنی محرم کے مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے، کچھ بھی مرضی کر لیتے تھے، گھٹانا بڑھانا، یعنی بولتے تھے کہ نہیں نہیں یہ والا حرمت والا نہیں ہے، وہ والا حرمت والا ہے،
یعنی اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل کر لیتے تھے. ایک سال تو اسے حلال کر لیتے اور ایک سال اس کو حرمت والا بول دیتے تھے. ایک سال بولتے کہ نہیں محرم حرمت والا ہے, ایک سال بولتے کہ نہیں سفر حرمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے, ایک سال اسے حرام کر لیتے. یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے انہوں نے دین کو. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ, یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ اسے اس حلال حرام بنانے کا ان کو اختیار نہیں ہے. ایک سال کو حلال کر رہے ہیں, ایک سال کو حرام حرمت والا کر رہے ہیں, تاکہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں, پھر اسے حلال بنا لیں جیسے اللہ نے حرام کیا. حلال کو حرام کر دیتے, حرام کو حلال کر دیتے. پچھلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ کفار و مشرکین جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے, آخرت کے دن پر یقین نہیں کرتے, وہ حلال کو حرام کر لیتے, حرام کو حلال کر لیتے, اور ان کے لیے ان کے برے کام خوشنما بنا دیے گئے ہیں. ذُکِّرَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهُمْ, ذکینا مزین کر دیے گئے لہم ان کے لیے سوء الاعمال, سوء اعمال برے ان کے اعمالہم, ان کے برے اعمال کو اللہ نے کیا کیا, ان کو یعنی شیطان کر دے, اللہ ان کو ان کے پیچھے شیطان لگا دیتا. آپ کو پتا ہے میری بہنوں, جو جھوٹا گناہگار بدکار ہوتا ہے اللہ خود اس کے پیچھے ایک شیطان مسلط کر دیتا. اب مر تو جا جہنم میں, کیونکہ جا رہا نا, بھاگ رہا, آؤ اللہ کی طرف پلٹ کے نہیں آ رہا. جتنا وہ بھاگنا چاہتا گمراہی میں اتنا بھاگتا ہے, اور شیطان اس کے عمل کو خوش نما کر کے بتاتا, دیکھو کیا زبردست عمل کرے. تو میری بہنوں, حلال کو حلال ہی جاننا ہے, ہمیں حرام کو حرام ہی جاننا ہے. ہم حرام کو حلال, حلال کو حرام نہیں کر سکتے. یہ کفار مشرکین اسلام کے دشمنوں کی صفت ہے. یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہم احفظنا ایمانا, اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. بعض ہم میں سے بھی حلال کو حلال نہیں سمجھتے, حرام کو حرام نہیں سمجھتے. مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو. ہمارے معاشرے میں دیکھ لیے, ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجیے, ایسے نفوس آپ کو ملیں گے جو حلال کو حلال نہیں سمجھتے, حرام کو حرام نہیں سمجھتے, بلکہ کوئی چیز حلال ہے تو اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے, نہیں میں یہ نہیں کھاؤں گی, نہیں کروں گی. اور بعض حرام ہے چیزیں, وہ کام نہیں کرنا ہے, اور بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں, ایسا جیسا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ حرام ہے. تو نعوذ باللہ, حلال کو حلال ہم سمجھیں, حرام کو حرام سمجھیں, کیونکہ جب یہ انسان کرنے لگتا ہے یہ ایسے بدعمالیاں, تو وہ مزین کر کے اس کو بتلائی جاتی ہیں شیطان کی طرف سے, اور یہ کیا ہوتا ہے کہ بڑا اس کے اوپر چلتے رہتا ہے, اور اسے موت کا جھٹکا ہے, جہنم میں چلے جائے گا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ ایسے کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ ایسے کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے محفوظ رکھے اور خالص پکے مومن بنائے, تاکہ اللہ کی ہدایت سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں, جنت الفردوس کے ہم مستحق بنیں. اللہم آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.